ابھی جو مجھے کچھ لوگوں نے انٹرویوز پہلے کی ہیں، انہوں نے کہا شاید پاکستان کا کو آیا ہے سیکورٹی کونسل میں کوئی ان کے نمائندے جو ہمارے ہیں کچھ دیا ہے، مجھے نہیں پتا کیا دیا انہوں نے، لیکن سنا ہے کہ کوئی محتاط سا بیان ہے، اور سنا یہ ہے کہ ہندوستان کا بھی کوئی محتاط سا بیان آیا ہے، اور سنا یہ بھی ہے، میں آپ کو سنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی کی بات ہے، جرمنی اور فرانس کا بھی سنا ہے محتاط بیان ہے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے، چلے نہ بھی، اگر یہ مجھے نہ بھی کسی نے کہا ہو، مجھے تو بتایا گیا ابھی چینلز میں جو میرا انٹرویو ہو رہے تھے، لیکن اگر نہ بھی کہا گیا ہو تو میرا ایک اپنا اندازہ ہے کہ پاکستان کا رویہ محتاط ہوگا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا ذکر کرے گا اور اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ معاملہ جو ہے جلدی ہو، وہاں واپس جمہوریت آ جائے۔ وجہ کلیئر ہے کہ اب ایک بہت خطرناک دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ پرانی بات ہے، 30 ایئر وار، 1648، ٹریٹی آف ویسٹفالیا، نیو اسٹیٹس آئیں، ان کی ایکوالٹی کی ڈاکٹرن بنی، سوورن ایکوالٹی آف نیشنز۔ دوسری جنگ، پہلی جنگ عظیم ہوئی، لیگ آف نیشنز آئی، خیال تھا کہ ماضی سے سبق سیکھا جائے گا، وہ فلاپ کر گئی، یونائٹڈ نیشنز آئی۔ تو یونائٹڈ نیشنز باوجود اپنی کمیوں کے اس کا کوئی نہ کوئی رول ضرور رہا ہے، لیکن یہ جو آپ نے ابھی مجھ سے سوال پوچھا، یہ تو ساری دنیا کے کیپٹلز میں آج ڈسکس ہو رہا ہوگا، کیونکہ یہ جو آج کا عمل ہے، پہلا تو یہ کیا یہ ایک نئی ٹرینڈ ساری دنیا کے لیے ہے؟ اب ساری دنیا میں جو 3 ملک ایک دم سر فہرست جو جن کی طاقت ہے، ایک امریکہ ہے، ایک روس ہے، ایک چین ہے۔ اب چین سے میں توقع نہیں کر رہا کہ چین سر دست اس نقش قدم پہ چلے گا۔ اس کی یہ کہ اینشنٹ سیولائزیشن ہے، انہوں نے بہت سے تجربات تاریخ سے سیکھے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ لوگوں کی نظریں یہ جائیں گی کہ اگر ویسٹرن ہیمسفیئر جو ہے وہ امریکہ کی محکوم ہے اور ان کی رٹ وہاں چلے گی، مونرو ڈاکٹرن جو پہلے پریزیڈنٹ مونرو کے دور میں آئی تھی، تو مونرو ڈاکٹرن کا تو یہ تھا کہ ہم دوسری ریاستوں کو ادھر اپنا انفلوئنس نہیں بڑھانے دیں گے۔ ہسٹوریکلی برٹش ایمپائر کا مقابلہ ہوتا تھا اسپینش ایمپائر اور فرینچ ایمپائر سے۔ تو جو اوریجنلی تھا کہ جو دوسری قوتیں تھیں یورپ میں، فرینچ سپیکنگ اور لارجلی اسپینش سپیکنگ، ایک قسم کا وارننگ تھی کہ بھائی یہ ہماری لیک ہے، اس علاقے میں آپ مت آئیں، یہ جو ہے نا لیک ہے، یہ ہماری ٹیریٹری ہے، ہم یہاں سب سے بڑی طاقت ہیں۔ تو مونرو ڈاکٹرن کا ایک مقصد یہ تھا کہ لیٹن امریکہ میں، اور اس کا آپ نے مظاہرہ دیکھا، سوویت یونین اور امریکہ کی کانفرنٹیشن ہوئی، پریزیڈنٹ کینیڈی اور سیکرٹری جنرل گورباچوف سوویت یونین کے جو تھے ان کے دور میں، اور دنیا ایک ایٹمی جنگ سے بال بچی، اور اس وقت یہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ کبھی یہ ایک دوسرے کو براہ راست چیلنج نہیں کریں گے، دو نیوکلیئر پاورز۔ اچھا خیر وہ تھا۔ اس کے بعد اب پینما کا ذکر کیا آپ نے، اور تو وہ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ یہ کچھ اور ہی چیز نظر آ رہی مجھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ دولت کا آپ نے ذکر کیا، تیل، انڈاؤٹڈلی تیل بہت زیادہ ہے، ایک محتاط رویات، ایک محتاط اندازہ ہے کہ 300 بلین بیرلز آف پروون آئل ریزروز جو کہ سعودی عرب سے زیادہ ہیں اور امریکہ سے زیادہ ہیں، اور امریکہ کے سعودی عرب سے زیادہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو صرف تیل ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ان کی آئل کمپنیز جائیں گی، وہ گین کریں گی، امریکہ بھی انڈائریکٹلی گین کرے گا، بلکہ ڈائریکٹلی گین کرے گا، لیکن کوئی مقصد یہ نہیں کہ ہم نے راستے آزادی حاصل کر لی۔ کہ غیر منصفانہ طریقے کا، بالکل یہ ایک غیر منصفانہ طریقہ کار ہے جو امریکہ کی طرف سے اڈاپٹ کیا گیا، اور ہمارے لیے زیادہ اصل میں جو چیز ہے، جی میں ایگری کر رہا ہوں، میرا کہنا سمپلی یہ کہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ تیل کی خاطر گئے،
تو میں کہہ رہا ہوں کہ تیل ہی وجہ نہیں ہے، ڈی ڈالرائزیشن زیادہ بڑی وجہ ہے. میں اس طرف جاؤں گا ابھی. جہاں تک انٹرنیشنل لا کا تعلق ہے تو نے بگننگ میں آپ کو کہا تھا 1648 ٹریٹی آف ویسٹفیلیا، فرسٹ ورلڈ وار، لیگ آف نیشن، سیکنڈ ورلڈ وار، یونائٹڈ نیشن چارٹر، میں اس کا ذکر کر چکا ہوں. انٹرنیشنل لا ڈیولپ ہوا ہے اوور سینچریز. اب اگر اس قسم کی چیز اجازت ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 3 طاقتیں ہیں، ان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے کہ اگر فرض کریں چین کہہ دے کہ جی ہم نے تو تائیوان ہمارا حصہ ہے، ہم نے قبضہ کر لینا ہے، نہ صرف تائیوان بلکہ فلپینز نے یہ کیوں کیا، فلانے نے یہ کیوں کیا، کمبوڈیا نے یہ کیوں کیا، تو لاؤس یہ کیوں کر رہا ہے، تو پھر کہانی بہت خراب ہو جائے گی. میں نے کہا میں امریکہ چین سے یہ توقع نہیں کرتا. آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اور رشیا جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے یوکرین میں، اور اس نے یہ کام پہلے ہی کر دیا تھا، لیکن اس کا کچھ اور پس منظر ہے کہ وہ نیٹو جو تھا ایکسپینڈ کر رہا تھا سوویت یونین کی طرف، پرانے بارڈرز جو تھے، اور ایک انریٹن انڈرسٹینڈنگ تھی کہ سوویت یونین کے انہدام کے بعد وہ ان کے روس کے بارڈر کی طرف نہیں آئیں گے. وہ کہانی پرانی ہو گئی. لیکن مولدووا، لاتویا، لٹھوینیا، ایسٹونیا، فرگیٹ اباؤٹ فن لینڈ، وہ بڑا ملک ہے. ان ملکوں کو ڈائریکٹلی یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ روس فارغ ہو کے یہاں سے یوکرین سے ہمارے لیے بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی تو اتنی وہ طاقت ہے نہیں یوکرین جتنی. یوکرین بڑا ملک ہے، اس کی بڑی فوج ہے، اس کا علاقہ بڑا ہے، اور اس کے پاس تو نیوکلیئر ویپنز تھے. وہ بڑی ایک اور کٹ، لیکن جو لاتویا، لتھوینیا، اسٹونیا، مولدووا، اس قسم کی جو ریاستیں ہیں، ان کو تو واقعی جان کنی تو نہیں تو اس کے قریب ضرور ہوگی کہ اگر یہ رویہ عام ہو گیا تو ساری دنیا کے لیے جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کی جو نتائج ہوں گے، اب نتائج ہوں گے کہ امریکہ کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے. لیٹ سے جب اس نے عراق گیا نقصان ہوا، افغانستان گیا ہزیمت ہوئی، میں ویتنام کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا، پرانی بات ہے. تو افغانستان میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی باڈی بیگز امریکن پبلک اوپینین برداشت نہیں کر سکتی، تو اس لیے افغانستان میں حالانکہ اتنے باڈی بیگز نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، خرچ بے انتہا تھا. تو انہوں نے کہا جی یہاں سے تو جان چھڑائی جائے، طالبان نے وہاں قبضہ کر لیا. ایک چیز رکھوں اس وقت، بالکل اس وقت سر یہ بھی چیز بڑی بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے کہ جن ممالک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، یا آپ ہمارے سامنے یہ بہت ساری تفصیل رکھ رہے ہیں، وہاں پر امریکہ کی کوشش یہ رہی ہے کہ امریکہ نواز حکومتیں ہوں. ایران کے اندر جو حالیہ چیزیں ہیں وہاں پر بھی اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ اس طرح سے معاملات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے کہ ایران کے اندر ان کی اپنی امریکہ نواز حکومت ہو. وینزویلا کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر بڑی طاقتور جو ممالک ہیں جو قانون بناتے ہیں، وہی اگر قانون توڑیں گے تو جتنے بھی چھوٹے مگر خود مختار ممالک ہوں گے ان کا کیا ہوگا؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کا پورا حجم ہی تبدیل ہو جائے گا. ہر کوئی اپنی مرضی کے ساتھ کہیں بھی چاہے گا وہاں پر جا کر اپنی فوجیں کھڑی کر دے گا، ان کے لیے تجارت بند کر دے گا، لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دے گا. جی آپ کا بالکل بجا سوال ہے. اسی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ایک ممکنہ ریاکشن یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے خیال میں ڈی ڈالرائزیشن ہے، کیونکہ ڈالر کی بڑی طاقت ہے. اور 1974 میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کسنگر نے سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ تیل کی قیمتیں ڈالر میں ہوں گی. ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. جس نے تیل خریدنا ہے وہ ڈالر جو لینا چاہے گا، ڈالر بیکیم کنگ. میں جب فارن منسٹر شروع میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ میری میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر مہاتیر محمد کے ساتھ، اور اس میں 2-3 کے علاوہ مرحوم سعود الفیصل جو سعودی عربیہ کے فارن منسٹر تھے وہ بھی تھے. ہمیں انہوں نے کہا کہ بھی ڈالر سے جان چھڑائیں، گولڈ کی طرف جائیں. وہ تو خوش قسمت ہیں کہ 100 سال انہوں نے پورے کیے، ان پہ کوئی حملہ نہیں ہوا. حملہ اس لیے نہیں ہوا کہ ملیشیا بہت بڑی آئل اکانومی نہیں ہے،
اور وہ لیکن ان کو ملیشیا کو ڈر تھا کہ جو ایشین اکنامک کرائسس آیا تھا اس میں ڈالر کا بڑا رول تھا. تو اب جنہوں نے باقی چیلنج کیا ہے وہ آپ کے سامنے صدام حسین اور آپ نے خود نام لیا قذافی کا, ان کا صرف تیل والی کوشچن نہیں تھی, وہ تیل نان ڈالر کرنسیز میں بیچنے لگے تھے. وینیزویلا کا قصور یہ ہے کہ وہ وینیزویلا کا تیل یوان میں چین کو بیچ رہا تھا. تو اگر وینیزویلا بھی وہ چلا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈالر کی جو حاکمیت ہے اس پہ بہت بڑا بار ہوگا. اب اس کا کیا نتیجہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا.